جی لیکن وہ تو یہ نہیں نا بولتے، انجینئر صاحب بولتے کہ آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے جی، یہ اس غلط، کی وجہ یہ سے جو کس کی؟ ہمارا تو آپ یہ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ بات ان کی صحیح ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیا انجینئر صاحب سے اس بات میں اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتا، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اس چیز کو مانتے ہیں. جب میرے سامنے جب فقیہ اور مجتہد موجود ہے تو میں کسی اور کی رائے کیوں لوں بھائی؟ آپ سے کیوں نہیں سمجھوں میں استفاد. آپ نے کہا نا کہ فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے، تو میں فلیکسیبلٹی رکھ رہا ہوں. میں تھوڑی نہ سمجھ رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مجھے صحیح سے کسی نے علم نہ دیا ہو، تو میں تو اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑے ہیں سب. فوق کل ذی علم علیم، تو آپ بڑے ہیں. جی حضور. دیکھیے اب پڑھیے. جی یہ تو عربی آ گئی. ہاں تو مجتہد صاحب عربی تو پڑھ لیجیے. پھر اس کے بعد جو ہم دوسری روایت بھی پڑھائیں گے. پڑھیے آپ عربی پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد مجھے اس حدیث کو سمجھائیے. اور ایک عمران صفدر کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب کتنی اچھی طریقے سے عربی سکھاتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ بات؟ نہیں پتا ہے. پتا ہے نا ان کی بات کہ وہ کس طریقے سے عربی بتا رہے ہیں. تو جیسے یہ جماعت جو ہے وہ لفظ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اخوان المسلمین، یہ اخوان المسلمین نہیں ہے، جماعت کا نام ہے اخوان المسلمون. اصل میں لفظ مسلمون ہے. میں نے بتایا ہر چیز حالت روا پیش میں ہوتی ہے. مسلمین تب بنے گا جب پیچھے الا یا اس طرح کے حروف جر آ جائیں گے. لفظ المسلمون ہوگا، المسلمین کوئی لفظ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ اخوان نہیں بلکہ اخوان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اخوان المسلمین یہ لفظ ہی درست ہے، اخوان المسلمون یہ لفظ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر اخوان پر الف لام نہ لگایا جائے تو المسلمین ہی بنے گا، کیونکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. ہاں اگر اخوان کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو پھر یوں پڑھیں گے الاخوان المسلمون. اور مرزا جو کہہ رہا تھا کہ المسلمین تب ہوگا جب پیچھے کوئی الا یا کوئی اور حرف جار آئے، تو ہم مرزے سے ہی پوچھ لیتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے اول المسلمین، دوسری جگہ ہے اول المسلمین، ایک آیت میں ہے افنجعل المسلمین، اور ایک آیت میں ہے ہوا سماکم المسلمین. تو کیا ان آیات میں المسلمین سے پہلے کوئی حرف جار ہے؟ مرزے کی تحقیق کے مطابق تو ان آیات میں المسلمین نہیں ہونا چاہیے. یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. مرزے کا یہ ڈائیلاگ جتنا خود مرزے پر سچا آتا ہے شاید ہی کسی پر سچا آتا ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انجینئر کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ عربی نہ پڑھے مدارس میں جا کے، نہ کسی پروفیسر سے. انجینئر صاحب کے باقاعدہ لیکچر موجود ہیں، ان کے لیکچر تو وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو فائدہ دیں گے، وہ خود کہتے ہیں. تو میری وہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے جو لیکچر ہیں وہ آپ جو ہے سنیں اور اسے سیکھ لیں. اشکال ختم کر دیں. مدرسے میں جانے کون بول رہا ہے؟ جی میں آج ایک سوال کرنے آیا ہوں، کیا میں رکھ سکتا ہوں اپنا سوال؟ ہاں میرے بھائی آپ آگے ہیں، آپ کو لے لیا میں نے، اب سوال کریے. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے اسلام کے اندر جو 4 اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان کا جو موقف ہے نماز جمع کرنے کے ریلیٹڈ، تو وہ یہی ہے کہ نماز ہم بنا عذر کے جمع نہیں کر سکتے، اور حنفی اسکول آف تھاٹ کا بھی یہی یعنی موقف ہے. لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحیح بخاری میں 543 نمبر اور صحیح مسلم میں 1629 نمبر حدیث. اس کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف اور بغیر بارش کے نمازوں کو جمع کیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کو کیوں پرفارم کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے. اب چونکہ یہاں پہ حنفی اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہم بنا عذر کے نماز کو جمع نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ تو کلیئر کٹ فتویٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما، تو قرآن کا فہم ان سے بہتر تو کوئی اور نہیں جان سکتا. تو انہوں نے تو یہاں پہ نماز جمع کرنے کے متعلق یہ کہا ہے کہ ہم بنا عذر کے بھی نماز کو جمع کر سکتے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کیا کہ کوئی تنگی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، ہو گیا سوال؟ جی بالکل. جی دیکھیے، ایک طرف آپ نے حدیث پیش کی، آپ یہ بتائیے دوسری طرف بھی حدیث ہے کہ نہیں ہے، کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکبر الکبائر، دونوں نمازوں کو بلا کسی عذر کے جمع کرنا یہ اکبر الکبائر ہے. یہ کس نے فرمایا؟ حنفی اسکول آف تھاٹ، اور اس کے علاوہ شافعی یا حنبلی یا مالکی کو ہٹا کر اتنا بتائیے کہ یہ حدیث ہی کے اندر بات ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. جی لیکن کانٹرڈکشن تو اپنی جگہ پائی جاتی ہے نا. آ رہا ہوں میں آپ کو جواب دوں گا.
میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، جیسے کہ آپ نے جب ابھی اپنا سوال رکھا اس طریقے سے اس کے اندر جتایا کہ ایک صحابی کا قول ہے اور حدیث ہے، اور اس کے مقابلے میں چاروں فقہ کے بڑے امام ہیں نا، ایسے ہی کیا نا آپ نے ابھی سوال کے اندر. تو میں اب آپ کے سوال کو درست کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزٹ کے اندر چاروں امام نہیں، اپوزٹ میں ایک دوسری حدیث ہی ہے. وہ حدیث آپ کو پتہ ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے حدیث کہ دونوں نمازوں کو بغیر کسی عذر کے جمع کرنا یہ انسان کو اکبر الکبائر، یعنی انسان گناہوں کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا. یہ حدیث پتہ ہے؟ پہلے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں پتہ ہے. جی نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں پتہ ہے؟ جی نہیں. اوکے، تو میں آپ کو اب حدیث نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ آپ نے جو حدیث پیش کی اس کے اگینسٹ میں کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اگینسٹ میں تو ایک دوسری حدیث ہی جا رہی ہے. پھر اب ہماری ذمہ داری بنے گی کہ جب دونوں ہی طرف حدیث ہے تو اس حدیث کی جو آپ نے پیش کی اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے اور جو ہم نے پیش کی اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ فقہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ فقی اپنے فقہ کے بیس پر، یعنی اپنے فقاہت کے بیس پر اس کے اندر ایک بہترین تطبیق دے. تو پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو وہ حدیث نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک سیٹ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اور جو ترمذی شریف کی میں نے حدیث پڑھی کہ من جمع بین صلاتین بغیر عذر، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فقد اتى بابا من ابواب الکبائر، ایک یہ بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چیز ضعیف حدیث ہے لیکن حدیث تو موجود ہے ہمارے سامنے. اسی طریقے سے دیگر اور بھی حدیثیں ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک طرف تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ منع کیا گیا ہے، اور دوسری طرف جو آپ نے حدیثیں پیش کی. تو اب مجھے سب سے پہلے سوال درست کرنا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ایک طرف حضرت ابن عباس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ دوسری طرف حدیث نہیں ہے؟ جی میں یہ مانتا ہوں کہ دوسری طرف حدیث ہے، لیکن وہ تو ضعیف حدیث ہے نا. حدیث ہے، یہ حدیث تو بخاری کی حدیث ضعیف ہے. جی آپ نے تو کہا کہ ضعیف ہے. ہاں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ترمذی والی ایک درجے میں ضعیف ہے، لیکن بخاری کی تو ضعیف نہیں. بخاری کی روایت تو مضبوط ہے، ٹھیک ہے؟ روایتیں موجود ہیں، اوکے. تو ہمارے پاس روایت بھی ہے اور اس کے ساتھ عمل اب دیکھا جائے گا. آپ کو عمل کے بارے میں پتہ ہے کہ اگر معمول بہا نہ ہو کوئی بھی روایت تو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جب ترمذی شریف شروع ہوتی ہے، ترمذی شریف کی سٹارٹنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں پیش کی ہے. اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ایک حدیث تو ایسی ملتی ہے ہمیں جیسے کہ جو آپ نے پیش کی ہے، لیکن وہ حدیث معمول بھی ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جب امت نے اس کو نہیں لیا اس کو ترک کر دیا جائے گا. یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ جی ایسا تو نہیں پتہ ہے. تو مجھے کتاب ہی لانی پڑے گی، تب مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا علم میں اضافہ ہو جائے نا. آپ کو ایکسپوز کرنے کا کوئی مقصد تو نہیں، آپ سوال اچھی نیت سے کرتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. میں آپ کو ترمذی شریف دکھاتا ہوں. ترمذی شریف کتاب العلل، کیونکہ ہم کتاب پڑھتے ہیں لیکن کتاب العلل جب پڑھیں گے، کتاب العلل میں سب سے پہلے یہ بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. تو میں یہاں سے کوشش کرتا ہوں ترمذی لے کر آؤں اور اردو والے لے کر آ جاؤں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ کھول سکے. جی وہ نمازوں کو جمع کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا ہے وہاں پہ. جی آتا ہوں، کھولتا ہوں میں. دیکھیے اب یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کتاب العلل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟ قال ابو حفص عمر بن طبرزت البغدادی اخبرنا الکروخی، پھر یہ اخبرنا القاضی حدثنا القاضی ابو عامر الازدی والشیخ الغورجی وابو المظفر الدہان قالوا، ٹھیک ہے؟ حدثنا ابو محمد الجراحی حدثنا ابو العباس المحبوبی حدثنا ابو عیسیٰ الترمذی قال. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو عیسیٰ ترمذی، یعنی اوپر سے اپنی سند بیان کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ آخر میں فرما رہے ہیں نا قال ابو عیسیٰ ترمذی، ان کا لقب ہے نا ابو عیسیٰ. کیا فرما رہے ہیں؟ قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به. امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو میری ترمذی شریف ہے، اس ترمذی شریف کے اندر جتنی بھی حدیثیں میں نے ذکر کی ہے وہ سب کے سب معمول بھی ہے. رائٹ، یہ بات کہہ رہے ہیں امام ترمذی. وَبِهِ قَدْ أَخَذَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا خَلَا حَدِيثَيْنِ، اور کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں میں نے ذکر کی ہے اہل علم جو ہے نا سب نے ان کو لیا ہے سوائے 2 حدیثوں کے، یعنی 2 حدیثوں کے اہل علم نے نہیں لیا ہے. رائٹ، اب وہ 2 حدیثیں کون سی ہے؟ چلیے. حدیث ابن عباس، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت جو کہ آپ نے پیش فرمائی. رائٹ، دیکھیے کیا وہ روایت ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر بالمدینہ والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا سفر ولا مطر. ہو گئی پہلی روایت. یہ وہی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع فرمایا مدینہ میں، اور مغرب اور عشاء کو بغیر کسی خوف کے اور سفر کے اور مطر کے جمع فرمایا. آگے روایت، یہ پہلی روایت ہے. اور پھر دوسری روایت ہے وہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. اور ہم نے ان دونوں حدیثوں کی علت یعنی ان کی جو ریزن ہے نا وہ بھی بیان کر دیا ہے جمیع الکتاب، یعنی جب کتاب کے اندر یہ حدیثیں آتی ہیں نا وہاں پر یہ فرما دیا ہے ہم نے کہ کیا ریزن ہے اس کا.
تو آپ دیکھ لیجیے یہاں پر امام ترمذی اپنی کتاب سٹارٹ کرتے ہیں کتاب العلل ہی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ آگے میری کتاب میں اگر یہ حدیث آئے گی یا دیگر اور بھی جگہ پر آئے گی تو یہ حدیث معمول بھی ہی نہیں ہے، اور حدیث کا یہ اصول ہے، یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ نہ امام ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں، یہ نہ امام شافعی بیان کر رہے ہیں، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں، ایک حدیث کے استاد ہے بڑے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کر رہے ہیں اور یہ اصول بیان کر رہے ہیں۔ کتاب العلل جو ہے نا وہ کتابیں جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں مقدمۃ المسلم، اس کے اندر کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں، یہ علل الصغیر علل الکبیر ہوتی ہے، یہ بھی حدیث سے ریلیٹڈ جس کو اصول حدیث کا فن کہا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ اصولی گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے خود ہی پہلے بیان کر دیا۔ اب اس اصول کے تحت ہم یہ کہیں گے کہ اب وہ ریزن بھی بیان کرتے ہیں، جب وہ حدیث وہاں پر کھلے گی نا وہاں پر یہ ریزن بیان کریں گے، تو اس کا ریزن یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، اس حدیث کو ہم محمول کریں گے کس پر؟ سوری پر محمول کریں گے۔ لیکن اس میں مجھے ایک سوال ہے لیکن ہاں اس میں بولیے مجھے ایک سوال ہے جی، جو یہ بولیے۔ منہج ہے نا امام ترمذی کا، تو یہ تو انہوں نے پرسنلی لیا ہے نا کہ میں نہیں ان تمام احادیث کو صحیح سمجھتا اور اہل نہیں علم میں نہیں نہیں سمجھتے۔ میں نہیں، کوئی اہل علم نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو نہیں، کوئی بھی اہل علم۔ جی اب اہل علم اگر سمجھتی نہیں تو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں جتنے بھی احادیث ذخیرہ احادیث یہاں پہ جمع کرنے جا رہا ہوں، یہ ان میں سے جو احادیث جتنی بھی ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ ہاں تو میں صحیح ہے نا، حدیث تو صحیح ہے نا، حدیث کے دو چیز الگ ہے، ایک ہوتا ہے حدیث کا صحیح ہونا، ایک ہوتا ہے معمول بھی ہونا، دونوں چیز الگ الگ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں دونوں ایک ہے؟ نہیں، دونوں ایک تو نہیں ہے۔ دونوں دیکھو، امام ترمذی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے کہ صحیح حدیثوں کو جمع کرنا، جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اب وہ حدیث کے اندر جو فقہی مسئلہ ہے، اب مجھے بتائیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق کیا ہے؟ یعنی آپ بخاری کے اندر کبھی ایک تھوڑا بہت دیکھ لیں گے کہ وہ تھوڑا بہت حدیث کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، امام مسلم کا تو وہ ہے ہی نہیں، امام مسلم کا تو موقف یہی ہے کہ مجھے صرف صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ رکھ دینی ہے، اس کے اندر فقہی مسئلہ کیا ہے، فقہی اعتبار سے اس کا کیا لیول ہے، وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب امام ترمذی پر آتے، جی اس کا اس کا تو یہ ہوا مطلب یہ کہ ہے، امام اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب فقہی اعتبار سے اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، وہ اصولیین طے کریں گے، ایک ہوتا ہے محدثین، ایک ہوتا ہے اصولیین، محدث اپنا کام کرے، اصولیین اپنا کام کرے۔ اب آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کیا معمول بھی ہونا اور کسی حدیث کا صحیح ہونا یہ دونوں چیزیں سیم ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ نہیں سیم ہے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن وہ حدیث معمول بھی ہے کہ نہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اصولین سے پتہ چلے گا، اور اصولین کی بات یہاں ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی، تو آپ کو کانٹرڈکشن ہی نہیں رہے گا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں دو چیزیں، جیسے کہ ایک ہوتی ہے آپ کہیں کہ یہ دوا جو میں لے رہا ہوں نہیں بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ جو اس کے ماہرین ہیں ان سے بولیں گے کہ یہ دوا آپ کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، تو آپ دونوں باتیں الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو دوا ہے بالکل صحیح ہو، ایکسپائر نہیں ہوئی ہو، بالکل صحیح دوا ہے، لیکن اب آپ وہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے اس کی پرمیشن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو دونوں بات الگ الگ ہو گئی۔ تو جو ماہر ہوں گے جس فن کے، ان سے وہ باتیں لی جائے گی، تو امام مسلم نے جو حدیث ذکر کر دی بالکل صحیح ہے، لیکن اس حدیث پر عمل نہیں ہے، تو یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو جب دونوں بات آ گئی تو پھر ایکسپلینیشن سامنے آ گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس حدیث کی ایکسپلینیشن کیا ہے ہی نہیں، بالکل ہے، اس حدیث کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو حدیث امام ترمذی امام مسلم رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، یا خود امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو بابو بینا جمع بین صلاتین کے تحت اس کو ذکر کیا ہے، تو ہم اس کی بہت آسان ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ جن حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ عذر کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی، وہ تو بالکل صحیح ہے، بالکل حرج نہیں اس کے اندر، اور کچھ حدیثوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع نہیں کرنا، چونکہ وہ اکبر الکبائر ہے، یہ حدیث بھی آ گئی۔ اب اس کے علاوہ جو بھی حدیثیں آئیں گے جس کے اندر کوئی بھی لیکن اگر ہم اصولیین کو دیکھیں گے، یعنی امام جو ترمذی ہے وہ اگر ان فنون کے اعتبار سے یعنی ایک ماہریت رکھتے ہیں، تو ہم تو لیکن یہاں پہ تقلید کر رہے ہیں نا امام ترمذی کی، کہ اگر وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ماہرین ہے تو ہم ان کی تقلید کریں گے کہ وہ یہاں پہ بالکل صحیح ہوں گے۔ جی ہم تو ان کو بالکل تو صحیح نہیں نہ مانتے، ہم تو بالکل صحیح بس ایک پرسنالٹی کو مانتے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی۔ اوکے، امام بالکل مسلم کا صحیح جو ہے۔ منہج ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث آپ نے ذکر کی اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جمع سوری کی جمع حقیقی ہے؟ جی وہ تو نہیں لکھا، وہ جمع سوری تو وہ امام ابو حنیفہ مانتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جمع نہیں، سوری تو ہے۔ اب آپ سے یہ سوال ہوگا، دیکھیے اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حدیث کو جاننے کا آپ کا اپنا کیا اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے سوال ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ دیگر جو حدیث مبارکہ ہے جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کی نمازوں کو جمع نہیں کیا، ان حدیثوں کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ مطلب کانٹرڈکشن اپنی جگہ پائی جاتی ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کیا ایکسپلینیشن، کیا تطبیق ہے؟ فقہا نے جو تطبیق دی اس سے آپ کو میں ایکسیپشن اطمینان نہیں ہے؟ جی میں ایکسیپشن آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم کیٹیگورک فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بغیر عذر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں کیٹیگورک فتویٰ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ٹالرنس یہاں پہ باقاعدہ کریٹ کرنی چاہیے، اس سے باقاعدہ فرقوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ ٹالریٹ کرنا چاہیے، یعنی
عذر کے یعنی بغیر بھی جی یعنی عذر اچھا کے عذر بغیر کے بھی بغیر بھی نمازوں کو یعنی عذر کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں تو یہ ٹالریٹ نہیں ہوا، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہوئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اب کہ جو میں روایت وہ لے کر آ جاتا ہوں، اب مجھے حدیث کا نمبر بتا دیجیے، آپ مسلم جی شریف کی حدیث کا جی نمبر بتا دیجیے۔ جی مسلم میں حدیث نمبر ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 534 اور صحیح مسلم میں 1692۔ 534 جی 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 بخاری، ٹھیک ہے۔ تو جی بخاری۔ چونکہ اب میں آپ سے حدیث سمجھوں گا 534، چونکہ تبھی تو ہم وسعت پیدا کریں گے نا، اگر ہم کسی کو فتویٰ دے رہے ہیں تو جی آپ مسلم کی چیک کر لیں 1692 نمبر۔ ٹھیک ہے، مسلم دیکھ کر لیتے ہیں۔ تو ریڈی ہو جائیے، آپ کو پڑھنا اور سمجھانا ہے۔ مسلم یہاں سے کھول لیتا ہوں، کیا نمبر ہے؟ 1692 سے لے کر 1694۔ ٹھیک ہے، 1692، اوکے لاتا ہوں میں ابھی سامنے۔ 1692 کے اندر تو کتاب الحدود ہے۔ جی 1694 چیک کریں آپ۔ 1694 جی جی میں سننا.com پر دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اعترف علی نفسی، یہ تو کتاب الحدود کھل گیا 1694 کے اندر مسلم میں۔ جی پھر شاید نمبرنگ میں بھول گیا۔ 1694 تو نہیں ہے مسلم شریف کے اندر، دیکھ لیجیے ذرا، اس میں تو جی کتاب الحدود بہرحال کھل گیا۔ جی لیکن بہرحال مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ حدیث وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ ہمارے جو تو میں مفتی کھول طارق لیتا ہوں، منصور صاحب۔ میں کھول لیتا ہوں آپ کو، آپ ٹینشن، آپ کسی اور کا نام نہ لیجیے، آپ خود موجود ہو نا، جب میرے سامنے جب فقیہ اور مجتہد موجود ہے تو میں کسی اور کی رائے کیوں لوں بھائی؟ آپ سے کیوں نہیں سمجھوں میں استفادہ، آپ نے کہا نا کہ فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے، تو میں فلیکسیبلٹی رکھ رہا ہوں، میں تھوڑی نہ سمجھ رہا کہ میں صحیح ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے صحیح سے کسی نے علم نہ دیا ہو، تو میں تو اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی رکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑے ہیں سب، فوق کل ذی علم علیم، تو آپ بڑے ہیں، تو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں، مسلم پوچھ لیتا ہوں میں اس سے، جمع بین الصلاتین، اور یہاں سے میں مسلم شریف کی نکال لیتا ہوں روایت۔ تھوڑا تھوڑا نا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو باب میں جانا پڑتا ہے، یا پھر میں یہاں سے ایک مرتبہ سننا پہ دیکھ لیتا ہوں ڈائریکٹ باب کے اندر، مجھے وہ حدیث تو لانی ہی پڑے گی، ڈائریکٹ میں یہاں سے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ رکے خالی جی ویٹ میں نے کیجیے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے نکالا تھا، تو انہوں نے وہاں سے صحیح مسلم کی 705 نمبر اے نمبر دیا تھا، انہوں نے اے بی اور سی کو یعنی اوکے 70 بریکٹ ڈالا تھا۔ 70 705 اے کچھ 705 5 اے۔ اوکے 705 A51، جی جی شاید یہی کچھ ایسا ہی تھا۔ اوکے 551 کتاب الصلاح، ہاں یہ ہو سکتی ہے، ہاں صحیح ہے یہ۔ جی چلیے اب بتائیے، اب نظر آئی؟ جی اسکرین شیئر نہیں ہوئی ابھی تک، ہاں جی ہوگی دیکھیے اب پڑھیے۔ جی جی یہ تو عربی آ گئی۔ ہاں تو مجتہد صاحب عربی تو پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد جو ہم دوسری روایت بھی پڑھائیں گے، پڑھیے آپ عربی پڑھ لیجیے، پھر اس کے بعد مجھے اس حدیث کو سمجھائیے۔ جی عربی میں تو مجھے نہیں آتا۔ تو دیکھو میرے بھائی سے پہلے تو کہا تھا آپ کو کہ میرے پیارے بھائی، آپ ایک حدیث کے اندر حکم جب بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اب ہم یہ بولیں گے کہ اگر اردو پڑھیں گے تو اس میں تکلیف نہیں ہوئی اردو والوں کی، ہمیں تو بھائی وہ زبان بول لی جو صحابہ کی، تو اللہ کے نبی کی، تو اللہ کے نبی نے اردو بولا، بتائیے آپ۔ جی کہ اپروپریٹ ورڈز میں جو ہے وہ ترجمہ تو ہو چکا ہے نا تمام احادیث کا۔ لیکن وہ ترجمہ تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کہنے سے کچھ اور بھی چیزیں کی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے اللہ کے نبی کی زبان تھی اردو، جی تو میرے نبی کی زبان میں ہی سمجھا دیجیے نا، کیا نبی کی زبان سے محبت نہیں ہے؟ اگر یہ کمزوری ہے تو پھر ہم اس اسٹیج پر ابھی نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ ہم ڈائریکٹلی کسی چیز کو سمجھ سکیں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اچھی بات ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے میرے پیارے بھائی، اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ پڑھیں نا، مجھے تو انتظار ہے کہ آپ پڑھیں، میں آپ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ جڑے ہو کہ نہ جڑے ہو، اور میری تو ریکویسٹ ہے انجینئر صاحب کے تمام ہی ان اسٹوڈنٹ سے کہ انجینئر صاحب آپ کو موٹیویٹ کرے عربی پڑھنے کے لیے۔ میں نے شاید ان کی ویڈیو دیکھی جہاں پر وہ عربی کا لیکچر بھی دے رہے تھے پرانے زمانے میں، وہ عربی سکھاتے بھی تھے، لیکن کچھ ایسی ویڈیو بھی ان کی ایسی گزری کہ جس کے اندر وہ بہت سختی سے منع کرتے ہیں کہ مدارس میں صحیح نہیں ہوتی، تو میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر مدارس کے اندر عربی صحیح نہیں پڑھائی جاتی تو کم سے کم انجینئر صاحب بھی پڑھا دیں، اور اگر انجینئر صاحب نہیں بھی پڑھا رہے تو بھی عربی کے اوپر تو کوئی ہم سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگ یار عربی کو خراب کر رہے ہو، ہے نا؟ فقہی مسئلے میں تو آپ بول سکتے ہو، اسکول آف تھاٹ میں آپ بول سکتے ہو، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ عربی پڑھیں تو میرے خیال سے ایک عام مسلمان بھی وہ بولے گا مفتی صاحب تو صحیح بات بول رہے ہیں کہ عربی تو پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، ہے نا؟ تو اگر ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا مزاج ہی نہیں ہے، وہ اردو یا انگلش سے ہی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، چلو بھائی پھر آپ تقلید کرتے رہیں، لیکن آپ کو ایک اسٹینڈرڈ آگے بڑھنا ہے، تو میں تو آپ کو اور تمام ان حضرات کو جو شوق رکھتے ہیں حدیث سمجھنے کا، قرآن سمجھنے کا، میری ایک نیت ہے کہ آپ حضرات اپنے شوق کو اور آگے بڑھائیں، مجھ سے مت پڑھیں، آپ انہی سے پڑھیے جو آپ کو صحیح لگتا ہے، اور عربی تو کوئی غلط پڑھا ہی نہیں سکتا، اس کا ایک گرامر ہوتا ہے، اس کے طابق ساری۔ اب یہ بتائیے کیا بغیر گرامر کی بھی عربی آ جائے گی؟ اگر کوئی بولے گا نہیں اس کے اندر بھی کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں ایسی آ جائے گی، تو پھر آپ وہی کر لیجئے، لیکن آپ نا، میری نیت ہے خصوصاً آپ کے لیے، چونکہ آپ کا شوق زیادہ ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک حیت بھی ہے، ایک شکل بھی ہے، اور آپ کے اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، تو جو آپ مسائل بتا رہے ہیں اس مسائل کی جو بنیاد ہے وہ عربی پر ہی ہے نا،
اب ایکسپلینیشن تو سیکنڈری درجے کی چیز ہو گئی ہے نا, وہ آپ کی سیکنڈ زبان سے سیکنڈ لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو میں ابھی یہی زبان کوئی اور بولتا نا آپ کو بہت زیادہ آپ کو ایکسپوز کرتا یا آپ کو اچھے سے گفتگو نہیں کرتا. آپ میرے پیارے بھائی ہیں اور میں چاہتا ہوں مجھ سے اچھی آپ پڑھیں, اور اگر اعراب میں غلطی بھی کریں گے تو میں بتا دوں گا, لیکن ابھی تھوڑی بہت بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی نا کہ یہاں نصب کیوں آیا, یہاں جر کیوں آیا ہے نا, یہاں فتحہ کیوں آیا, یہ منصوب ہے کہ مجرور ہے کہ مرفوع ہے, یہ فاعل ہے کہ مفعول ہے, ٹھیک ہے, یہ مفعول مطلق ہے کہ لہو ہے کہ معہ ہے کہ مفعول فی ہے, یہ مرکب اضافی ہے کہ مرکب توصیفی ہے کہ مرکب جاری ہے کہ مرکب اشاری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں اگر تھوڑی سی پکی ہو جائے, پھر یہ حدیث جو پڑھنی ہے, عربی کے بعد حدیث ایک الگ فن ہے, تو یہ میں تھوڑا سا سننا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ پڑھ دیں, آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ مجھے نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا. اصل میں آپ کو میں ریالٹی بتاتا ہوں کہ میں عربی کیوں نہیں, مطلب میں سیکھنا تو چاہتا ہوں لیکن سیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں میں عربی. جی کیوں نہیں اصل میں سیکھ پا مسئلہ رہے؟ یہ کہ جی اصل میں مسئلہ یہ کہ انجینئر صاحب جو ہے نا, انہوں نے ایک امیج ایسی پیش کیا مدارس کی کہ مدارس میں صرف اور صرف یعنی غلط چیزیں ہی ہوا کرتی ہے. مدارس میں بالکل, آپ کو تو ایک محفوظ بالکل دیکھیے, تو میری رائے یہی ہے, میں تو یہی کہہ ہی رہا ہوں کہ انجینئر صاحب بات صحیح کہتے ہیں کہ مدارس صحیح نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب سے سیکھ لیں آپ. میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ مدارس میں سیکھ لیں. آپ کی دیکھیے میں بتاتا ہوں, سنیے میری بات سنیے, میری بات سنیے. بہت سے پڑوس مطلب بہت سے پروفیسر ہیں جو عربی سکھا رہے ہیں ماشاء اللہ, ہے نا, وہ عالم بھی نہیں ہیں. اور جیسے کہ میں آپ کو 2-3 نام دیتا ہوں, میرے ذہن میں پڑوس کے اندر ایک ہیں عامر سہیل کر کے ہیں, وہ بہت اچھی عربی سکھاتے ہیں. لسان القرآن کے نام سے ان کا چینل ہے, بہت بیٹر ہیں وہ, اور وہ اپنے آپ کو ایسا بولتے بھی نہیں کہ میں عالم ہوں, عاجز انسان ہے, وہ اچھی عربی سکھا رہے ہیں. اور انجینئر صاحب کے عربی کا ایک کورس ہے باقاعدہ ایک عمران صفدر کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب کتنی اچھی طریقے سے عربی سکھاتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ بات؟ نہیں پتا ہے نا ان کی بات کہ وہ کس طریقے سے عربی بتا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ انجینئر کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ عربی نہ پڑھے مدارس میں جا کے, نہ کسی پروفیسر سے. انجینئر صاحب کے باقاعدہ لیکچر موجود ہیں, ان کے لیکچر تو وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو فائدہ دیں گے, وہ خود کہتے ہیں. تو میری وہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے جو لیکچر ہیں وہ آپ جو ہے سنیں اور اسے سیکھ لیں. اشکال ختم کر دیں, مدرسے میں جانے کون بول رہا ہے؟ جی لیکن وہ تو یہ نہیں نہ بولتے, انجینئر صاحب بولتے کہ آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غلط چیز ہے جی. یہ اس غلط, کی وجہ یہ سے جو کس کی؟ ہمارا, تو آپ یہ مجھے یہ بتائیے, کیا یہ بات ان کی صحیح ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کیا انجینئر صاحب سے اس بات میں اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ اس چیز کو مانتے ہیں. یہ میں بالکل, سمجھتا ہوں تو کہ وہ یہاں پہ غلطی پہ ہے. بالکل آپ ان کی کئی باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں. یہ بات تو اتنی ہے کہ آپ بولیں گے یار یہ تو غلط بات ہے نا. اصل زبان آئے گی تو ایک لطف آتا ہے نا. ابھی جیسے کہ یہ بات ایسی ہوگی کہ کسی کو انگلش پڑھنے سے آپ منع کریں, آپ انگلش پڑھنے سے منع کریں, تو آپ ایک ایجوکیشن لینے سے منع کر رہے ہیں اس کو. زبان کو سیکھنا ایک ایجوکیشن ہے, چاہے وہ زبان سنسکرت ہو یا ہندی ہو یا اردو یا انگلش ہو. لینگویج کو سیکھنا یہ ایک ایجوکیشن ہے. اور جس طریقے سے میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ پڑھائی مت کرو, ایجوکیشن سے روکنا ہو گیا, سیم اسی طریقے سے عربی پڑھنے سے روکنا گویا کہ ایک ایجوکیشن سے روکنا ہے. تو اگر انجینئر صاحب ایک ایجوکیشن مطلب اپنے ہم کو ایجوکیٹ ہونے سے روک رہے ہیں تو یہ تو غلط چیز ہے, اور آپ مانتے بھی غلط ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب ایک انسان ایسی بات کہہ رہا ہے تو آپ ان کی یہ بات کو نہ مانتے ہوئے اپنے اوپر ورک, آپ بہت اچھے ہو, مطلب آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ آپ کو پتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں وہی چاہتا ہوں کہ آپ کا ٹیلنٹ صحیح جگہ پہ لگے, آپ اور اچھے لیول پر آؤ, اچھے اسکیل پر آپ آؤ. آپ کی اندر صلاحیتیں آپ مجھے بتاؤ, اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو 5 لینگویج آتی ہے, انگلش آتی ہے آپ کو, عربی آتی ہے, اردو آتی ہے, آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. یا میں کسی اور کا انٹروڈیوس کسی اور کو میں اس طرح سے کراؤں کہ اس کو 5-6 لینگویج آتی ہے, انگلش آتی ہے, عربی آتی ہے, ہندی آتی ہے, آپ تھوڑا سا ڈیموٹیویٹ ہو جائیں گے اس کے سامنے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس مضبوط جو پرائمری سورس ہے نا, اس کو وہ ڈائریکٹ پڑھ سکتا ہے نا. آپ کا تھوڑا سا مورل ڈاؤن ہو جائے گا اس کے سامنے. کیوں؟ چونکہ زبان کا آنا ایک طاقت ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ طاقت آپ کے پاس ہے, اور انجینئر صاحب کے سارے اسٹوڈنٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کریں حدیث پر اشکال, لیکن پرائمری سورس کو اس زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں جس زبان میں وہ ہے. اور اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے, اس میں ایک اچھی چیز ہے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب میرے خیال سے میری بھی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. آئندہ آپ تھوڑی بہت تو پڑھ کے آئیے, تھوڑا بہت پڑھ, مجھے اچھا لگے گا. میرے پاس پڑھ لو آپ عربی, میں تو خود عربی پڑھاتا ہوں, بیسک لیول پر پڑھاتا ہوں. پہلے ہم بیسک پڑھاتے ہیں, ایڈوانس لیول پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی آپ سکھا لیں گے, جی آپ سکھا لیں گے بالکل. کشمیر کے تو کتنے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ محبت سے, اور کتنے اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں وہ, اور بہت تو اچھی پھر طریقے آپ سے قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں. آن لائن پڑھاتے ہیں آپ؟ بالکل آن لائن 1 to 1 پڑھا رہا ہوتا ہوں میں یہ ریکارڈنگ کا میں مجاز نہیں رکھتا ہوں, 1 to 1 پڑھا رہا ہوتا ہوں, کہ سنتا ہوں, پڑھاتا ہوں, چیزیں درست کراتا ہوں. جی پھر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. بالکل, تو آپ کورس لیجیے, آپ پڑھیے. بالکل, ابھی تو رمضان کے بعد دوسرا کورس اسٹارٹ ہوگا آفٹر رمضان, بیسک عربک کا, وہ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس لوگ, اور کشمیری کے تو بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ.
لیکن میں اگر ایک عالم و مفتی ہوں، کسی کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ عربی پڑھ لیجیے، چاہے آپ پروفیسر سے پڑھ لیجیے، کسی اچھے انسان سے پڑھ لیجیے جس کو یہ نالج ہے، جو کہ یہ ایجوکیشن ہے یہ. اور ایجوکیشن کسی بھی ایسی شخص سے ملتی ہے، اگر وہ اس کا ماہر ہے، اگر وہ اس کا مطلب اس کے اندر وہ ایکسپرٹیز رکھتا ہے، تو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. ٹھیک ہے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان ہو گیا، اب حضرات بھی آرام کیجیے. ایک شخص کو اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر بھائی ہمارے اچھے ہوں تو ہم بات کر سکتے ہیں. بہت سے ہمارے آڈینس کو میسج دینا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم بات کر سکتے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ، چلم چاٹی کے بغیر بھی. اس کو میں ایکسپوز کروں، بیچارے کو کیا فائدہ، بچہ ہے ابھی، سیکھ لے، اپنے علم میں اضافہ کرے تاکہ دین کے اندر اچھی خدمت کرے، ماں باپ کے لیے بھی کام آئے، آخرت بھی کام ہو، دوسرے لوگ کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. تو صلاحیت مند لوگوں کو صحیح جگہ پر لگانا چاہیے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جس کے بعد جو صلاحیت ہو، اس کی صلاحیت کا رخ صحیح جگہ پر آپ موڑ دیں. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. خواہ مخواہ اس کو ایکسپوز کر کے کیا فائدہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.